ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی تباہی ہو یا ڈونلڈ ٹرمپ کی امریکی صدر بننے کی پیشن گوئی، ملکہ الزبتھ کی موت کی درست دن کی پیشن گوئی ہو یا پاکستان میں تباہیوں کی پیشن گوئی، اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس دجالی فتنے کارٹون کے درست پیشن گوئیوں کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے۔ لیکن پہلی بات کرتے ہیں اس کارٹون کی تازہ ترین پیشن گوئی۔ اب کی بار سمپسن کارٹون میں جو پیشن گوئی کی گئی ہے اس میں ایلن ماسک کے لیے بری خبر ہے۔ امریکی کارٹون دی سمپسن میں اتوار کو نشر ہونے والی قسط میں ایلن ماسک کی کمپنیوں ایکس اور اسپیس ایکس کے حوالے سے بڑی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ کارٹون سیریز کی 35ویں سیزن کی چوتھی قسط مسٹر برنز کے گرد گھومتی ہے، جو اپنی محبوبہ کے لیے ٹویٹر خرید لیتے ہیں۔ وہ اپنی محبوبہ کو بتاتے ہیں کہ کمپنی کے پچھلے مالک جو یہ پلیٹ فارم اپنے خود کار مارس راکٹ بین الاقوامی خلائی اسٹیشن سے ٹکرانے کی صورت میں بیچنا پڑا، جو انہوں نے خرید لیا۔ اس سے قبل فاکس ٹیلی ویژن سے نشر ہونے والی اس کارٹون کی ایک قسط میں ایلن ماسک کی ٹویٹر خریدنے سے متعلق پیشن گوئی کی گئی تھی۔ بعد ازاں انہوں نے 2022 میں $44 ارب کے عوض یہ خریدا۔ اب ہم آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ آیا اس کارٹون سیریز میں اتنی درست پیشن گوئی کیسے کی جاتی ہے۔ کارٹون کو بچوں کا تفریح کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے، لیکن گزشتہ 3 دہائیوں سے امریکہ میں چلنے والے کارٹون سیریز دی سمپسن ایک ایسا کارٹون ہے جس میں دنیا میں ہونے والے درجنوں واقعات کی درست پیشن گوئی کی جا چکی ہے۔ 1999 میں شروع ہونے والے کارٹون سمپسن پاکستان میں بھی نشر ہوتا ہے۔ اس کارٹون کو دیکھنے کی وجہ بچوں یا بڑوں میں مقبولیت نہیں بلکہ کچھ تنازعات ہیں جن کی وجہ سے لوگ اب سے کارٹون کو لازمی دیکھتے ہیں۔ اس کارٹون سیریز میں 30 سال میں کچھ ایسی چیزیں دکھائی جا چکی ہیں جو آگے چل کر بالکل درست ثابت ہوئیں۔ ان میں سے ہم چند ایک آپ کو بتاتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو سمپسن کارٹون سے متعلق مزید بتائیں، آپ کے لیے جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ یہ کارٹون آخر بنا کون رہا ہے۔ اس کارٹون کا خالق میک گرونی نامی شخص ہے، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک لادینی شخص ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہودی لابی کا بھی حصہ ہے۔ لادین گروہ سے تعلق رکھنے کے سبب اللہ کی وحدانیت اور وجود کا منکر ہونے کے ساتھ ساتھ شیطانی قوتوں کا پیروکار اور علم نجوم میں بھی دلچسپی رکھتا ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ میکرونی شیطانی قوتوں کی مدد سے مستقبل میں ہونے والی باتوں کو جان کر انہیں سمپسن کارٹون کے ذریعے لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ لیکن یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر ایک انسان صرف کارٹون بیچنے کے لیے کیوں اتنی تگ و دو کرے گا؟ اب یہاں سے ایک اور شیطانی کھیل شروع ہوتا ہے جو پوری دنیا کو آہستہ آہستہ اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے، یعنی یہودی فتنہ۔ بعض حلقے یہ مانتے ہیں کہ سمپسن کارٹون ایک یہودی فتنہ ہے اور اس کارٹون میں پہلے سے دکھائے جانے والے واقعات کوئی پیشن گوئی نہیں بلکہ پہلے سے طے شدہ منصوبے ہوتے ہیں، جنہیں دیدہ دلیری سے لوگوں کو دکھایا جاتا ہے کہ دجالی فتنے نے یہ منصوبہ بنایا ہے جس میں ہمت ہے ہمیں روک کر دکھائے۔ سمپسن کارٹون میں ثانیہ 9/11 سے قبل ورلڈ ٹریڈ ٹاور کی تباہی دکھائی گئی، ملکہ الزبتھ کی موت کا درست دن اور تاریخ بتائی گئی۔ مسلمان ممالک میں جنگ و جدل بھی سمپسن نامی اس دجالی کارٹون میں پہلے سے بتایا گیا۔ یہی نہیں بلکہ سائنسی ایجادات، موبائل فون، ڈونلڈ ٹرمپ کا صدر بننا، امریکہ میں ہنگامہ آرائی اسمارٹ واچ، کیملا ہیرس کا امریکہ کے نائب صدر بننا، سیاہ فام اوباما کا امریکہ کا صدر بننا ہی نہیں بلکہ پاکستان میں بھی تباہی کی پیشن گوئی اسی شیطانی کارٹون کا حصہ ہے۔ اسی ادارے کارٹون میں پاکستان کے ٹکڑے ہونے اور 2023 دنیا کے کئی ممالک میں ہولناک زلزلے سے شدید تباہی کی پیشن گوئی کی گئی۔ 2002 میں اس کارٹون میں ٹرمپ اور مسلمان حکمرانوں کو گلوب پر ہاتھ رکھے دکھایا گیا اور تصویر میں موجود لوگوں نے 2017 میں اس کو سچ کر دکھایا۔ 2008 میں اس کارٹون میں اوباما کی الیکشن میں انتخابات کے وقت دوسرے شخص کو ووٹ دیتے دکھایا گیا، لیکن اوباما کا ووٹ دوسرے شخص کے کھاتے میں جاتا ہے، جو 2012 میں یہ بات بھی سچ ثابت ہوئی۔ سمپسن کارٹون میں پاکستان بھارت پر ایٹمی حملے کی پیشن گوئی بھی کی جا چکی ہے، لیکن اب ہم اس کو پیشن گوئی کہیں یا کوئی شیطانی منصوبہ